بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، نگاہیں نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی ورنہ مشکل۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہیں حرج نہ ہو تو دو زانوں ہو جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیں، علم دین کی تعظیم۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے سال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، جملہ مفسرین و محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین،
تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں، اور صرف مدنی برقع پہننے والیاں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی آپس میں لڑ پڑے، کسی نے کہا لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، اس پر کسی نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، تو اب یہ کہ جب مسجد میں جاؤ، مسجد ہے نا اپنے اس پہ صفائی کرو، تو حرج تو نہیں اس میں، البتہ یہ مدرسہ ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کفر وغیرہ حکم تو کیسے لگے گا؟ اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے، لیکن ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ مفہوم یہی لے گا اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں کچھ میمن بھی تھے، تو ایک غیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو اس پر وہ ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، قہقہ لگا، تو یہ بھی کفر ہے، قرآن کی آیت کا استہزاء ہوا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 502۔ کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ شخص مذکور نے اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابقہ تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے۔ نیچے پھر سوال، سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا؟ اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مطلب وہ ذکر جو جملہ کا اس کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہو، پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے۔ التزام کفر اور لزوم کفر، التزام کفر یعنی صریح کفر، کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو، کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزوم کفر کہلاتا ہے۔ تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے، نئے سرے سے نکاح واجب ہوتا ہے، البتہ یہ کہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزوم کفر بکنے والا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفر مدین انشاءاللہ، پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو، ایک چپ ایک چپ ایک چپ۔ مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ وہ آپ نے لکھا رسالہ وہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب ایک سے ایک نئے شعر پھر آ رہے ہیں گانوں کے، اب بازار اپنے تو گانے سنتے نہیں، تجربہ نہیں ہے، اگر کہیں سے مل گئے تو اس طرح کے شعر اور بھی رسالہ اس پہ آ سکتا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، اشعار ملے تو ہو نا، اب میں تو پا نہیں سکتا ان اشعار کو، گانے سننے کا ہے نہیں، تجربہ ہی نہیں اپنے کو۔ البتہ یہ گانوں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں بازاروں میں، لیکن ہر ایک کو یہ بھی نہیں چھاٹی کرنا چاہیے، اس میں یہ علماء ہی کا کام ہے کہ وہ خود پڑھے گا تو کہیں مصیبت میں نہ پڑے، پھر
عالم اگر اس نیت سے کہ امت کی رہنمائی کے لیے میں اس میں سے شعر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کفریہ شعر نظر آئیں گے تو پھر اس پر کچھ مطلب امت کی رہنمائی کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا، مگر گانا سننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی. وہ لکھا ہوا جو لکھے ہوئے چھپے ہوئے ملتے ہیں نا ان میں سے چھاٹی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اندھیرا ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب اندھیرا ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو قضا کی نیت کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ عوام میں ہے کہ وہ مغرب کا نماز وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کم از کم باب المدینہ میں تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم غروب آفتاب سے لے کر کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ وقت ہوتا ہے. اور اس پہ بھی کچھ بڑھتا بھی رہتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. البتہ یہ کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب قریب ہو جائیں، بہت سارے اکا دکا نہیں، بہت سارے ستارے قریب قریب ہو جائیں نا آسمان پر، تو بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر عذر ہو، سفر میں ہے یا مریض ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی تو اب اس کے لیے مکروہ تحریمی بھی نہیں. تو عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. مکتبۃ المدینہ نے نظام الاوقات شائع کیا ہوا ہے، 5 نمازوں کا وقت، سحری اور افطاری کا وقت، نصف النہار کا وقت، یہ طلوع آفتاب اور یہ سب. تو وہ نقشہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے باب المدینہ والے اس سے استفادہ کریں، جن شہروں میں چھپا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. باقی یہ کہ 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نماز یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں. اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں تو نماز کے اوقات آپ نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کی ساتھ ساتھ قبریں بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں تو شرعاً پردے کا حکم ہے، کیا اب بھی ہوگا؟ اور بابا جان ارشاد فرما دیں کہ اگر جنتی مرد ہو یا عورت تو کیا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. آمین. قبرستان میں عورت اور مرد یہ ایک ہی ساتھ قریبی دفن ہوتے ہیں. جنت البقیع میں بھی یہی صورتحال ہے. جنت البقیع میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرمائے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہاں فیض لٹا رہے ہیں. یہ پردہ کرنے کے بعد وہ شرعی پردہ نہیں ہوتا. رائے یہ کہ برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد انعام الحق اتاری، جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ. پیارے باپا جان عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سفر مدینہ یعنی حج و عمرہ وغیرہ سے واپس آتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. مگر پیارے باپا جان آپ کے متعلق یہ دیکھا اور سنا ہے کہ آپ اور ہمارے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی سفر مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں اور سوز کا سما ہوتا ہے. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ سے واپسی پر خوشی منانا درست نہیں ہے اور رویا کیوں جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز.
تو یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے اور ماحولیات کا اثر ہوتا ہے. تو جو حج سے آتا ہے اگر وہ خوشی کرتا ہے، گلے ملتا ہے خوش ہو کر، تو اس پر کوئی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، جائز ہے. لیکن جو مدینہ شریف کی جدائی پر روتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو وہ بھی درست ہے. اور واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی ماں سے بچھڑتا ہے، باپ سے بچھڑتا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو کچھ صدمہ سا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہو، اس کو رونا چاہیے، اس پر سوز و رقت کی کیفیت ہونی چاہیے. زیادہ تو اسی میں مطلب ذہن بنتا ہے کہ غم ہونا چاہیے. مدینہ چھوٹنے کی خوشی، خیر جو آتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑنے کی خوشی کا نام نہیں دیں گے، بس اصل وہ توجہ نہیں ہوتی، ماحول نہیں ملتا تو ایسا خوشی کرتے ہیں، حرج بھی نہیں اس میں. ورنہ جو مدینے میں سکون تھا وہ سکون چھن گیا، اب وہ دنیا کے کاروبار میں آ کے پھنس گئے. اور یہاں جس طرح کا ماحول ہے، اس ماحول میں اور آقا کی گلیوں میں، وہاں کے سکون میں کتنا فرق ہے. ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر. تو یہ سرکار کے روزے کو دیکھ کر جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر تو نہیں مل سکتا. اب یہ کہ یہ عاشقوں کے کھیل ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی ایسی محبت دے کہ مدینے کے بغیر ہم کو چین نہ پڑے. ہم مدینے کے بغیر پرسکون ہیں، یہ بھی ہماری کمزوری ہے، عشق کی کمزوری ہے. ہر وقت کاش یاد مدینہ رہے. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر وقت غم مدینہ میں ڈوبے رہیں گے تو دنیا کے کاروبار رک جائیں گے، انہیں بھی چلنا ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غم فرقت مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اپنا اپنا بس میں نے عرض کیا نا، اب جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے جو قافلے والے روتے ہیں عیسائی بھائیوں کے، تو وہی ماحول. اور عام دنیاوی جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ خوب شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رچ کے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور گھر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے. نصیب کی بات ہے. اپنے عیسائی بھائی اتنا روتے ہیں بیچارے کہ جس کی انتہا نہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں بعض. تو بات ماحول ہی کی ہے. ہاں بس ماحول کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی کو ایئرپورٹ لینے، پرانی بات کر رہا ہوں، ماحول کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچا، وہ حج سے آ رہے تھے. وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا اور یوں مطلب آیا، اور جیسے کہ میں تو جیسے سیدھی بات ہے خیر تو گلے لگاؤں گا اور مطلب یوں مدینہ چھوڑ آئے، اور یوں ہوتا ہے نا آدمی مطلب اس کے آنے کی، جیسے کہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار بیچارہ یار مدینہ چھوڑ آیا ہے نا، کیسا وہ اداس ہوگا. اور یوں تو جیسے آدمی اپنا بھی جیسے وہ کچھ اداسی جیسی چھا جاتی ہے.
اور وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا نہیں یوں آنکھ گلے سے لگانا یا غوث پاک یہ کیا ہو گیا. یہ وہی اپنے اپنے انداز ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو میں نے غم مدینہ میں یا مدینے کی یاد میں روتا نہیں دیکھا ہے. اچھا ہاں مدینے کی یاد میں مطلب اس کو نعتیں سنتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان. لیکن یہ بھی اسی کا انداز بھی دیکھا جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے اپنے عشق و محبت کی باتیں ہیں. نہیں اس میں یہ ایک مطلب بہت بڑا ان کا راز ہو کہ وہ دوسروں سے بچنے کے لیے دوسروں کے سامنے رونے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو. کچھ کہہ سکتے ہیں کیا جا اور سکتے دل اس کا رو رہا ہو. مطلب میں نے یہ تو واقعی بہت بڑا کمال اس نے کر دیا ہے. میں نے دونوں کیفیت آپ کے سامنے اس کی رکھ دی نا کہ میں نے وہ ایک بار ایک مدینے سے آیا نا آپ کی طرح جیسے قصہ میں بھی سناؤں. ایک اپنا عیسائی بھائی ہے ظاہر. تو ایئرپورٹ میں اس کو لینے گیا تھا تو میں اس سے ملا تو اس نے شعر سنایا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. اچھا اس واسطے آئے ہو دین کا کام کرنے کے لیے ورنہ نہ آتے تم مدینے سے. وہ چٹکلا بن گیا بس. شعر ہے ایک بزرگ کا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. تو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں. تو وہاں اصل ویزا بھی نہیں ملتا نا اتنا مستقل تو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا کسی کو. اس کی اپنے پھر وہ شرائط ہیں ویزے کی صورتیں. وہ یوں حاجی کو یا معتمر کو عمرے والے کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے ٹائم پیریڈ ہے فکس اس کے بعد جانا ہوتا ہے. ہم مدینے کی گلیوں میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اب یہ بھی شعر ہے لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور سب. بہرحال اب یہ کہ وہاں کرے کون ایسا. ہم مدینے کی گلیوں میں وہ بھٹک جائے اور یہاں تو اب بھی سب کچھ بولتے ہیں وہاں اے سی بھی اگر تھوڑا وہ کولنگ کم دیتا ہے تو شور مچاتے ہیں کہ اے سی صحیح کرو نیند نہیں آتی. تو یہ اپنے جیسا ایسا نازو گلیوں میں قصدن بھٹکنے کہاں جائے گا. دھوپ شریف ہوگی سونے کو سایہ نہیں ملے گا کھانے کو روٹی نہیں ملے گی پھر کیا کریں گے. تو قصدن بھٹکیں گے تو پھر قصدن گھر بھی ڈھونڈ لیں گے. آپ پہنچیں گے گھر پہ کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ بہرحال ایک دیکھا تھا قصدن بھٹکنے والا غالباً وہ قصدن ہی تھا. ہمارے قافلے کا ایک عیسائی بھائی وہ غائب ہو گیا. ارے گیا کہیں ہے اب کو ڈھونڈو بھائی. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقعی ہمارے عیسائی بھائی اس کو ڈھونڈنے لگے. تو مدینہ شریف کے کسی پارک میں وہ متفکر بیٹھا ہوا تھا. پھر اس کو پکڑ کے لیا ہے. وہ ایسا لگتا ہے قصدن بھٹکا تھا. تو یہ تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا جس کی ایک دم یعنی کہ وہ ایک دھن چڑھ جائے کہ چلو بھائی بھٹک جاتے ہیں اور لوگوں کو تھکاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. تب ایسے عشاق بہت کم رہ گئے. ہمارا تو عشق بھی سہولت والا ہوتا ہے. کھانا پینا صحیح ملے خوب یعنی کہ موڈ بھی ہو اور تراوٹ بھی ہو تو پھر تھوڑا آنسو بھی نکلے تو ذوق بھی. اور اگر پیاس سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں بھوک سے گردن کمر ٹوٹ رہی ہے اور دھوپ کی تمازت آزمائش میں ڈال رہے پھر ذوق شوق رقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارا تو عشق ایسے ہی ہے بس کام چلا ہوتا ہے. اللہ حقیقی عشق نصیب فرمائے. بلال حبشی جیسا کہ جو انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا عشق جو اس کو کمی آتی نہیں ان کے عشق میں بڑھتا جا رہا ہے. اللہ زوال عشق سے بچائے عروج عشق نصیب فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके लिए वैसे मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा कि अमीर सुन्नत की जो है ना ये वसाइल बख्शिश, इसमें मदीने से वापसी के जो अशआर, वक्त रुखसत के जो अशआर हैं, वो वापस लौट आए अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर में, तो उस वक्त की जो अशआर और जो कैफियत का ज़िक्र है ना, इस तरह के जो अशआर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसको ख़ुद वहीं अगर नहीं होगी तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की अपने अंदर कैफियत पैदा होता पाएगा और मदीने की जुदाई का गम उसको अल्लाह ने चाहा तो नसीब होना शुरू हो जाएगा। फिर जो उसकी लज्जत वो जो अपने दिल में पाएगा ना, वो इंशाअल्लाह उसका एक हासिल होगा ज़िंदगी का, अल्लाह ने चाहा तो। दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, छोड़ के आपका जाए तो जाए किस तरह, छोड़ के आपका दया जाए तो जाए